اعظم عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جان کو شدید خطرات ہیں، اور اس میں ایک بہت ڈینجرس ایلیمنٹ استعمال کیا گیا ہے، ایک نئی تھریٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے مذہبی کارڈ کا استعمال۔ اس حوالے سے جو جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی تھی، اس سے عمران خان کی جان کو شدید خطرات میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے اعتزاز احسن نے جو بات کی، انہوں نے جو ایکسپلین کیا کہ عمران خان نے کہا کیا تھا، ان کی بات کو مروڑ تروڑ کے مذہبی رنگ دے کے اسے غلط استعمال کر کے عمران خان کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا ہے۔ اور عمران خان نے کہا کیا تھا، عمران خان جو ہر جگہ پہ بات کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں لا الہ الا اللہ کی طاقت سے لوگوں کو امپاور کروں گا، لوگوں میں آگہی دوں گا، لوگوں میں شعور دوں گا کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو لے کے غلط استعمال کر کے عمران خان پہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہ عمران خان جو اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کے حرمت رسول کی بات کرتا ہے، وہ عمران خان جو ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان کا پوری عالم دنیا کا مقدمہ دنیا بھر میں لڑتا ہے، اس کے اوپر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کیا تھا، سیرت نبی کا اسوہ حسنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسنہ سے، ان کی سنت کے ذریعے آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے، اور اسی پہ چلتے ہوئے جب آپ چلیں گے تو آپ زیادہ امپاور ہوں گے۔ اعتزاز احسن نے اس کی تشریح بھی کی، بتایا کہ کس طرح سے یہ کام کیا گیا، ان کی باتوں کو مروڑ تروڑ کے استعمال کیا گیا۔ خدا نخواستہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے جو کہ مذہبی جنونیت کے زمرے میں آتا ہے، تو یقیناً یہ سوال بنے گا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کام خود کیا، یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس مذہبی بنیاد پہ خود انہوں نے کی، یا کہ اس میں کوئی ان کو سرکاری معاونت بھی حاصل تھی، ان کو کسی نے کہا کہ اس کو اس طرح سے کیا جائے۔ اور اس کی پاکستان میں ماضی میں مثالیں بھی بہت ملتی ہیں کہ کس طرح سے مذہبی کارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ خود پاکستان مسلم لیگ نواز اس کا شکار رہی ہے، میاں نواز شریف کے حوالے سے، احسن اقبال کے حوالے سے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں اس حوالے سے۔ اور مریم نواز صاحبہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی، وہاں انہوں نے پھر یہ مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو نون لیگ کی اسٹریٹجی ناظرین بڑی واضح نظر آتی جا رہی ہے کہ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے اب اس چیز کو استعمال کیا جائے۔ اور عمران خان کی جان کو ناظرین جو خطرات ہیں، شدید خطرات ہیں، وہ بطور وزیر اعظم جو ان کے پاس انٹیلیجنس اطلاعات آئی تھیں، بطور وزیر اعظم بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد بھی متعدد بار وہ اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ وہ یہ بھی بتا چکے ہیں کہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے جس میں کم از کم 4 ایسے اشخاص کا نام درج ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ 4 لوگ اس میں ملوث ہوں گے۔ اور اس کے بعد اب یہ ایک نیا اس میں ایلیمنٹ ایڈ کر دیا گیا، انتہائی ڈینجرس ایلیمنٹ ایڈ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے ناظرین جو پلاننگ چل رہی تھی، اس میں جو واقعات ابھی تک ہو چکے ہیں، پچھلے 6 ماہ میں ان کے گھر سے بگنگ ڈیوائس باقاعدہ طور پہ برآمد ہوا۔ شہباز گل جب زیر حراست تھے اور جب پیشی پہ جائے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ پوچھتے رہے ہیں کہ عمران خان کھاتا کیا ہے۔ دوران تفتیش یہ سوال ہوا، تو جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ شاید عمران خان کو کھانے میں زہر ملا کے دینے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے، اور یہ والے خدشات موجود ہیں کہ اس طرح کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر ناظرین ان ساری چیزوں کو تسلسل میں دیکھیں تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو عوامی سپورٹ اس وقت موجود ہے، عمران خان کو جو عوام کی سپورٹ ملی ہے، جو 50 ڈسٹرکٹس میں جا کے، 50 شہروں میں جا کے انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، کروڑوں عوام ان کے ساتھ نکلے اور الیکشنز کا صرف مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طرح روکا جائے۔ اور یہ چیز، اس چیز کا اطلاق پی ڈی ایم، اس کے اتحادی اور چند ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو بہت اچھی طرح سے ہے کہ اگر الیکشنز میں گئے تو عمران خان الیکشن جیت جائے گا، اسے روکنا ہے۔ نہ صرف روکنا ہے، یہ والا ایلیمنٹ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان کو راستے سے بھی ہٹانے کی سازش پوری طرح سے ہے اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان میں ناظرین ان چیزوں پہ نظر ڈالیں گے، پاکستان میں جو پولیٹیکل اسیسینیشنز ہیں ان کا سلسلہ کیا ہے، تو وہ لیاقت علی خان، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، ان کے حوالے سے شروع ہوا۔ لیاقت علی خان کو اکتوبر 1951 میں اسیسینیٹ کر دیا گیا، اور اس سے پہلے کہ اگر آپ واقعات پہ ناظرین نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فروری 1951 میں ایک سازش ہوئی لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے حوالے سے، اور اس میں میجر جنرل اکبر، اس وقت جو چیف آف جنرل سٹاف تھے، فروری میں انہوں نے اپنے گھر میں
ایک ملاقات کی جس میں دیگر فوجی افسران بھی شامل تھے، اور اس کے بعد یہ کانسپریسی پکڑی گئی اور مارچ میں یہ تمام لوگ گرفتار ہوئے اور راولپنڈی کانسپریسی کیس چلا، جس کو پہلا باقاعدہ طور پہ کیس کہا جاتا ہے کہ کسی حکومت کا تختہ الٹنے کے حوالے سے، اور میجر جنرل اکبر جو اس وقت چیف آف جنرل اسٹاف تھے اور دیگر تقریباً 11 فوجی افسران اس مقدمے میں گرفتار ہوئے۔ یہ والا سلسلہ مارچ میں تھا، اور 1951 میں لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ جب میجر جنرل اکبر خان کے گھر پہ سرچ کی گئی ناظرین، تو وہاں سے ایک ڈاکومنٹ نکلا تھا جس میں کہ گورنمنٹ آفیشلز کی ایک بلیک لسٹ تھی، جس کا یہ بعد میں مطلب نکالا گیا، اور رپورٹس بھی اس حوالے سے شائع ہوئیں کہ بلیک لسٹ یہ تھی جن لوگوں کو اسیسینیٹ کیا جانا تھا، اور ایونچولی لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کیا گیا۔ اور جس شخص نے اسیسینیٹ کیا گیا، سید اکبر، جس نے لیاقت علی خان کو گولی ماری، جو فرنٹ رو میں بیٹھا تھا، جو پولیس آفیشلز کے لیے رو تھی، وہاں اسے بٹھایا گیا تھا، اور حکومت پاکستان نے اس وقت یہ بیان دیا جناب سید اکبر تو ایک افغان نیشنل ہے، لیکن بعد میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ سید اکبر جو تھا اسے تو حکومت پاکستان کی طرف سے وظیفہ بھی مل رہا تھا، 455 روپے کا وظیفہ سید اکبر کو مل رہا تھا، اور جن پولیس افسران نے سید اکبر کو مارا انہوں نے بعد میں یہ بیان دیا کہ جی ہمیں احکامات دیے گئے تھے کہ سید اکبر کو قتل کر دو، اسی وقت مار دو، جو اسیسن تھا لیاقت علی خان کا۔ اور اس پہ ایک اور اتفاق یہ ہوا کہ گرمانی ورسز زیڈ اے سلیری ایک کیس تھا جو ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، جب وہاں پہ لیاقت علی خان اسیسینیشن کیس کی فائل منگوائی گئی تو عدالت کو بتایا گیا نا وہ فائل بھی گم ہو گئی ہے، تو اس طرح اس اسیسینیشن کو کور اپ کر دیا گیا۔ اور اب جب ہم آگے آ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو محترمہ فاطمہ جناح، ان کا انتقال جن حالات میں ہوا اس حوالے سے خبریں آئیں، باقاعدہ طور پہ عدالتوں میں کیس فائل ہوئے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا، اور محترمہ فاطمہ جناح کی جو باڈی ہے اس کے آخری رسومات جو تھے، آخری دیدار وہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، اور محترمہ فاطمہ جناح اس وقت ایوب خان کے خلاف الیکشن بھی انہوں نے لڑا، ان کے خلاف کیمپین بھی کر رہی تھی قائد اعظم کی بہن، اور ان کی تقاریر باقاعدہ طور پہ ریڈیو پاکستان میں سینسر بھی کی گئیں۔ اگر ہم تاریخ کا پہیہ تھوڑا آگے لے کے آتے ہیں تو عمران خان نے چکوال کے جلسے میں بھی ذکر کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو ایک خوددار آدمی تھا، اور لوکل غداروں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سیاست کے راستے سے ہٹا دیا، ان کو عدالتی قتل کیا گیا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بابر اعوان نے ایک ریفرنس بھی فائل کیا تھا کہ اس فیصلے کا ریویو کیا جائے، لیکن وہ آج تک ریفرنس جو ہے جو فائل کیا گیا تھا سرکاری طور پہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نے فائل کیا، وہ آج تک پینڈنگ پڑا ہے۔ مرتضیٰ بھٹو کا آپ کیس دیکھ لیں ناظرین، مرتضیٰ بھٹو جنرل ضیاء الحق کے خلاف باقاعدہ کیمپین کرتے رہے، اور مرتضیٰ بھٹو کو اس وقت اسیسینیٹ کیا گیا جب محترمہ بے نظیر بھٹو 1996 میں وزیر اعظم تھیں، اور اس وقت یہ اسیسینیشن عمل میں آئی، اور مرتضیٰ بھٹو کی اسیسینیشن میں جتنے بھی پولیس افسران ملوث ہیں ان میں سے اکثر کو ترقی دی گئی، اعلیٰ عہدے دیے گئے۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کا کیس جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ جو میٹنگز ہوئیں، جب سین آف کرائم جو ہے اسے دھویا گیا تو اعلیٰ سطح پہ کافی ساری میٹنگز ہوئی تھیں، اور اس کے بعد یہ ایویڈنسز وغیرہ سارے مٹا دیے گئے تھے۔ نہ صرف یہ، محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن میں جو لوگ ملوث تھے ان میں سے چند اہم گواہان جو تھے ان کو کچھ کو چیک پوسٹ پہ مار دیا گیا، کچھ کو ویسے قتل کر دیا گیا، اور آج تک وہ قاتل نہیں پکڑے گئے۔ تو لیاقت علی خان سے لے کے اب محترمہ بے نظیر بھٹو تک جب آپ پولیٹیکل اسیسینیشنز کا ناظرین سلسلہ دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو حکومت میں بیٹھے لوگوں کے ملوث ہونے کا آپ کو ایک باقاعدہ طور پہ ٹریل ملتا ہے، ان اسیسینیشنز کو کور اپ کرنے کا ٹریل ملتا ہے۔ تو خدا نخواستہ جو مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا ہے، کیا یہ اسی طرح کے ہے جب سلمان تاثیر کو اسیسینیٹ کیا گیا، مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا، اور اس وقت نون لیگ کی پنجاب میں باقاعدہ طور پہ حکومت تھی، اور جو لنکیجز تھے نون لیگ کے مختلف ایسے عسکریت پسند گروپس کے ساتھ، اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئی تھیں۔ تو آج عمران خان کے خلاف جو ناظرین مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا ہے یہ انتہائی ڈینجرس ہے، اور اس میں جو پچھلی ساری چیزیں آ چکی ہیں کہ جناب عمران خان کھاتا کیا ہے، عمران خان کو پوائزن کرنے کی کوشش، عمران خان کو اسیسینیٹ کرنے کی جو کوششیں ہیں، اس میں یہ ایک ایڈیشن کیا گیا، اور اس حوالے سے میں آپ سے یہ معلومات بھی شیئر کر لوں کہ ایک شخص باقاعدہ
پکڑا بھی گیا تھا جس نے کوشش کی کہ عمران خان کو اسیسینیٹ کیا جائے. تو اب اس میں یہ والا ایلیمنٹ جو ایڈ کیا گیا ہے یہ انتہائی ڈینجرس ہے, اور یہ سب کچھ ہو ناظرین اس لیے رہا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن بیک گراؤنڈ میں بہت ساری ڈیلز چل رہی ہیں, اور جو چند ہینڈلر, سہولت کار اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے انتہائی پریشان ہے کہ سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں ہو سکتا. جو بیک گراؤنڈ ڈیلز ہوئیں, ویلنگ ڈیلنگ ہوئی, اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار, جب تک مجھے ایئر وائس سے فائر نہیں کروایا گیا تھا دباؤ ڈال کے کہ جناب ارشد شریف کو فائر کرے, ارشد شریف ایئر وائی کا حصہ نہیں, تو میجر جنرل بابر افتخار نے ایک ملاقات کنفرم کی تھی میرے اپنے پروگرام میں کہ محمد زبیر کی ملاقات ہوئی تھی چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ, اور اس میں جو مطالبات تھے اس میں مطالبات یہ بھی تھے کہ کیسز ختم کیے جائیں, مریم نواز کو باہر جانے دیا جائے اور عدالتوں سے ریلیف لے کے دیا جائے. ایون فیلڈ کیس کا مقدمہ دوبارہ عدالت میں چل رہا ہے, اور جو پروسیکیوٹرز ہیں اس حوالے سے ان کی جو کارکردگی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. نیب قوانین میں ترمیم کے بعد وزیر اعظم جو کہ نہ صرف ملزم ہے, جو اس دن وزیر اعظم بنا جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, ایک ملزم وزیر اعظم جو آج پاکستان کی مختلف فورمز پہ نمائندگی کر رہا ہے, وہ پروسیکیوشن ڈائریکٹلی اب وزیر اعظم کے اس وزیر اعظم کے رحم و کرم پہ. تو یہ وہ ٹیکنیکل جسٹس حاصل کرنے کی ناظرین چیزیں ہیں جو کہ بیک گراؤنڈ میٹنگ میں ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے. جو NRO 1 دیا گیا, NRO 2 جو کہ اب تقریباً اپنے مکمل تو ہو گیا ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں آ چکا ہے, اور اس کی باقی فیزز پہ اب عمل درآمد ہو رہا ہے. اس حوالے سے ناظرین جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, جو ملزم وزیر اعظم ہے پاکستان کا جس پہ آج بھی منی لانڈرنگ کا کیس ہے, جب امریکہ بھی پہنچے ہیں تو وہاں پہ ان کی جو ملاقات ہوئی اس میں ایک تصویر بہت انٹرسٹنگ آئی. اس تصویر میں جان کیری بیٹھے ہیں, اور جان کیری کے ساتھ آپ کو وائٹ ماسک میں بیٹھی ہوئی ایک شخصیت نظر آ رہی ہے جس حوالے سے شیریں مزاری نے ٹویٹ بھی کیا, اور وہ شخصیت ہے ڈونلڈ لو. اور ڈونلڈ لو نے وہ رجیم چینج حوالے کے سے جو مراسلہ ہے جس کا 27 مارچ کو پہلی دفعہ عمران خان نے ذکر کیا, اور یہ سوال اٹھایا تھا کہ وزیر اعظم تو میں تھا, تو یہ کس کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو ہٹاؤ, جس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی نے آنریبل چیف جسٹس کو وہ مراسلہ بھیجا اور کہا کہ جناب اس پہ آپ ایک تحقیقاتی کمیشن بنائیں, جس پہ صدر مملکت نے وہ خط بھیجا آنریبل چیف جسٹس کو ایک